حج شیان و برادران سے کہ وہ سوچ کریں اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ جی صاحب بیٹری کہاں ہے؟ جی وہ میں نے ڈسکنیکٹ کیا ہے، میں بھی کر رہا ہوں. ایک بار میں کہ بابا سے بلند صلوات جنت کے در پہ ہرجمی جا کر کھڑا ہوا، جنت کے در پہ ہرجمی جا کر کھڑا ہوا، زخمی تمام تن تھا لہو سے بھرا ہوا، رضوان دیکھا یا کوئی سر کٹا ہوا، سر
حبیب خدا شاہ بہر پر میرا ہے نام حرم ریاحی کا ہوں شبیر کا ہوا تھا ہر اول میں یاد قدموں تلے حسین کے میرا کٹا ہے قدموں تلے حسین کے میرا کٹا ہے کرنے خبر میں آیا شہ مشرقین کی ارے کرب و بلا میں کٹتی ہے گردن حسین کی کرب و بلا میں کٹتی ہے گردن حسین کی خیر النساء کی اس پہ جو ناگاہ نظر پڑی پہلے تو اس کی شکل پہ قربان ہو گئی بات اس کی پوچھنے لگی وہ زوجائے علی میرے حسین پیارے کی کہہ تو خبر میرے حسین پیارے کی کہہ تو خبر کیوں شکل تیری دیکھ میری بھکتی چاہتی ہے ہوئے حسین جسم سے کیوں تیرے آتی ہے ہوئے حسین جسم سے کیوں تیرے آتی ہے یہ سن کے حرن قدم پہ زہرا کے سر غلام نیا غلام ہوں آقا حسین کا ابن علی کا کیا کہوں میں تم سے ماجرا فدیہ میں ہوں حسین کا سر ہے میرا کٹا فدیہ ہوں میں حسین کا سر ہے کٹا آفتی ٹوٹی ہائے شہ مشرقین پر بلوا پڑا تھا روبرو میرے حسین پر بلوا پڑا تھا روبرو میرے حسین پر جنت کے در پہ جو ہی جا کر کھڑا ہوا نعرہ السلام آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں اور آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آج آپ یہ زحمت ہو رہی ہے کہ ان کے صف میں آگے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس زحمت کے صدقے میں مولا آپ کو ناصران امام زمانہ میں صفوں میں جگہ عنایت فرمائے۔ نعرہ حیدری کا سوال جواب جو ہے شاعر شان بالخصوص مراجع کرام علماء کرام ذاکرین مقررین شعراء کرام خواخان جو جس انداز سے عزاداری میں ملت جعفریہ کی تمام چیزوں کو حصہ لیتے رہے ہیں ان کو ایک سورہ فاتحہ سے یاد فرما لیں۔ تمام حاضرین کے رشتہ دار ہاتھوں میں صلوات پڑھے وہ محمد وعلیہ
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بالتبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب التلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير التبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج وصل اللهم على الجليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة القاهر الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى الإمام الأشرف الأعلى المولى الأوسط مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين الإمام 12 الهادي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات عزیزان ایمان مومنین و مومنات السلام علیکم. ایام ازاں کی اس دوسری مجلس میں عشرہ محرم کی پہلے اشرے کی خدا کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی مجھ حقیر سے طالب علم سے سننا آپ لوگوں نے گوارا کیا اور یہ امام زمانہ کے وجود بابرکت کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے ہم جمع ہوئے کہ عزاداری کریں اور وارث عزاداری کو پرسائیں. کل گفتگو کا آغاز میں نے جیسے کیا اپنا عنوان یہی کہ ولایت امیر المومنین کے جو بہت سے پیغام ہیں بہت سے لیسنس ہیں کربلا سے انہیں یاد کریں اور آج اس سے سوچیں اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے کہ کس طرح ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. کبھی میں نے گزارش کی تھی آج بھی گزارش کروں گا. یہ جو بچے نظر آتے ہیں نا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ عزاداری کا پرچم آگے لے
الفاظ مشکل ہو جائیں, کچھ مطالب نہیں پہنچ سکیں, تو راستے میں آتے جاتے گاڑی میں گفتگو کرتے ہوئے میری مدد کیجیے گا اور مجلس کا سلسلہ جاری رکھیے گا. مجلس مقام مجلس پہنچنے کے بعد شروع نہیں ہوتی, ثواب وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں آپ نے ابھی گاڑی سٹارٹ بھی نہیں کی, ابھی تیار ہو رہے ہیں اور نیت کی کہ مجھے مجلس میں اب جانا ہے, اس کے لیے تیار ہوئے, یا آپ نے بچوں کو آواز دی بیٹا تیار ہو جاؤ چلو مجلس میں جانے کا ٹائم ہو گیا, وہاں سے شروع ہو گیا لکھا جانا ثواب کہ اب مجلس حسین میں جا رہے ہیں. تو اس ثواب کو اس مقام تک کنٹینیو رکھیں کہ واپس پہنچنے تک بھی یہی گفتگو ہوتی رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا, دوسری چیز کچھ بزرگ اور جاننے والے لوگ جانتے ہیں اس بات کو جو میرے بارے میں مشہور ہے, اور مجھے نہیں پتہ یہ اچھائی ہے کہ برائی ہے, کہ میں صلوات بہت پڑھواتا ہوں, اور اگر آواز کم آئے تو پھر دوبارہ یاد دلا کے پڑھواتا ہوں, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی صلوات کی آواز ہماری یہ مجلس اعضاء ٹو وے ڈسکشن ہے, ٹو وے کمیونیکیشن ہے. آپ کی صلوات کی آواز ملتی آتی رہے گی, وہ مجھے ہمت افزائی ملتی رہے گی اور سمجھ میں آتا رہے گا. کل یہاں ہم نے گفتگو کی کہ ولایت علی کا آغاز اور اہم پیغام اجر رسالت, اور اجر رسالت میں ہم نے کل تذکرہ کیا کہ امام حسین کے مصائب کا ذکر ہو رہا ہے. کربلا 61 ہجری نہیں بلکہ آغاز اس کا سقیفہ سے ہوا تھا, اور یہاں تک گفتگو ہوئی کہ ولایت علی کو رسول نے بار بار بتایا حق کسی اور کا نہیں سوائے اس کا کہ جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو, اعلان کیا گیا ہو. خاص طور سے آفیشیل اعلان غدیر میں تھا, لیکن بہت سے موقع تھے جہاں اعلان کیا گیا. تو یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا کہ غدیر میں ذکر نازل ہوا, غدیر میں پیغام پہنچایا گیا, آفیشیل ڈکلیریشن ہوا, اس کے باوجود کہ ہزاروں حاجی صحابہ تھے, بہت قلیل تعداد نے اس کی روایت کی تھی. حالانکہ یہ تواتر ہے, مگر اگر لاکھوں جو موجود تھے 1 لاکھ سے زیادہ وہ سارے روایت کرتے, وہ جو بعد میں بہانہ کر رہے تھے کہ ہم غدیر بھول گئے وہ نہ بھولتے. فرق یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے بھول گئے ہیں لیکن بھولے نہیں تھے. کہہ رہے تھے بھول گئے ہیں, جملے کو اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا. کہہ رہے تھے بھول گئے ہیں لیکن بھولے نہیں تھے. پریشر میں, دوسروں کے تھریٹس کی وجہ سے یا اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے کوشش کر رہے تھے کہ غدیر یاد نہ رہ جائے لوگوں کی زبانوں پہ. اور آج کا عنوان یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. پروردگار کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ, بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے, ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں کل بھی ہم نے اس پہ ذکر کیا تھا کہ کلام جب ہوتا ہے, کوئی بات کہی یا لکھی جاتی ہے, تو جتنا پڑھا لکھا دانشور انسان ہوتا ہے اس کے ایک ایک جملے میں حکمت ہوتی ہے. اور جب وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جس نے حکمت کو خلق کیا, وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جس نے کلام کو خلق کیا, کیا بات ہے, وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جس نے انسان کو کلام کرنے کی صلاحیت دی, لکھنے کی طاقت دی. تو کیا کیسے ممکن ہے کہ اس کے ایک ایک کہے ہوئے حرف میں کوئی حکمت نہ ہو؟ کیا بات ہے. تو جو یہ کہا جا رہا ہے نا آغاز میں, جو اِنَّا, یہ خود ایمفیسس ہے کہ شورلی, سرٹنلی, سوائے اس کے, سوائے ہمارے, سرٹنلی کسی نے ذکر کو نازل نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ اگر ذکر نازل
ہوا ہے تو صرف اور صرف اس کی طرف سے ہے. اب اس کے بعد لوگ کوشش کرتے رہے لیکن وہ ذکر وہ نہیں ہوگا جو اللہ نے نازل کیا ہے. وہ ذکر کچھ اور ہوگا مگر وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ نے نازل کیا ہے. اب ایک اور مثال دیتے ہوئے چلو کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کل بھی میں نے ذکر کیا آپ سے کہ مولا کائنات نے اشارے سے آگے انگلی آگے بڑھائی, انگوٹھی لے لی گئی, آیت نازل ہوئی کہ اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے, مومنین میں وہ جو نماز قائم کرے, حالت رکوع میں زکات دے. ذکر نازل ہو گیا, آیت آ گئی. اب اس کے بعد لوگوں نے کوشش کی اچھا سنو کل میں نماز پڑھوں گا, ذرا آنا سوال کرنا, میں انگلی آگے بڑھاؤں گا, انگوٹھی لے لینا, اور اس کے بعد آگے پوچھتے رہے یا رسول اللہ کوئی آیت تو نہیں آئی, یا رسول اللہ کوئی میسج تو نہیں آیا. پتا چلا اسی لیے ضروری ہے بتانا کہ جو ذکر ہے اللہ کی طرف سے وہی اصل ذکر ہے. اس کے بعد تم جو چاہے کرتے جاؤ, کوشش کرو کہ ہمارا ذکر آ جائے. بقول ڈاکٹر پیام اعظمی کے کہ اوروں کا ذکر آتا نہیں, کیوں اس میں بھئی یہ تو مقدر کی بات ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کا. تو سب سے پہلے کلیریفائی کر دیا کہ نازل ذکر کو ہم نے کیا ہے. ایک اور مقام پہ آپ کو لے کے چلو, ذکر کو نازل کیا ہے جو انا ہو گیا, نحن ہو گیا, شورلی نحن ہم نے, نزلنا نازل کیا ہے نا, نزلہ پانی کے لیے بھی کہا ہے کہ ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں. بہت سے مقامات ہیں, بس میں ایک ہی مقام پہ لے جانا چاہتا ہوں. کیونکہ جس کا سینہ عشق علی سے سرشار ہو وہ ایک ہی مقام پہ جا کے بار بار رک جاتا ہے, کیونکہ اس کا ڈر ہی ایسا ہے. جب اس کے سامنے کہا گیا کہ یا علی حاتم تا اتنا سخی تھا کہ 22 دروازوں سے دیا کرتا تھا, اس نے جواب دیا ایک ہی در سے اتنا دو کہ دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کا. بس اس نزلہ پہ غور کریں. قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ نزلہ آیا ہے, بہت سے مقامات پہ نزلنا آیا ہے, یا یوں کہوں کہ بہت سے مقامات پہ اس روٹ کی آیتیں آئی ہیں جو نزلہ سے. لیکن ایک ہی مقام ہے جہاں اتنی زیادہ اہتمام کے ساتھ, ایمفیسس کے ساتھ اور اس ٹون کے ساتھ کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول وہ پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. نہ صرف یہ کہا پہنچا دو, وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت گویا پورا نہیں ہوا. تو پتا چلا کچھ تو ایسا ذکر نازل ہوا ہے جو ساری رسالت کا دار و مدار بھی اس ذکر پہ ہے. اسی لیے رسول نے بھی ایسا اہتمام کیا کہ ذکر کو پہنچانے کے بعد کہا اللہم وعلی من والا وعادی من عادا, اے پروردگار دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے, دشمنی کر اس سے جو علی کی دشمنی کرے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. نزلہ آ گیا. اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تاکید سے نازل کیا تھا نا ذکر, کسی اور نے نازل نہیں کیا تھا. جب ہم نے نازل کیا تھا تو اپنے رسول سے کہا تھا گویا اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت پوری نہیں ہے. اس کے باوجود کہ رسالت کے سارے کام پورے ہو چکے تھے. آخری حج ہے بھئی, آخری غدیر کا موقع ہے, آخری ذی الحجہ کا موقع ہے. اس کے بعد رسول کی دنیا سے رحلت کا موقع آنے والا ہے. پروردگار جانتا ہے نا. اس کے باوجود کہا اتنی محنتیں اٹھانے کے بعد رسول کتنے برس گزر گئے جو محنت کی, جاہلیت سے نکال کے اسلام کے پیغام کو پہنچا دیا.
तालीमात शरीयत मोहम्मदी को नाफिज कर दिया, नमाज सिखा दी, रोजा रखा दिया, अब हज भी पूरा हो गया, अहकाम आ गए, क़राबतदारों से मोहब्बत बता दी, गरीबों मिस्किनों का ख्याल रखना बता दिया, हुस्न खुल्क करना बता दिया। कितने अहकामात हैं जो रसूल ने ऑलरेडी पहुंचा दिए, अब कितनी मुश्किलें हैं जो रसूल ऑलरेडी बर्दाश्त कर चुके, कितनी जंगें हैं जो गुजर चुकी, सब कुछ हो चुका, उसके बावजूद कहा अगर ये न पहुंचाया तो ये जो जिक्र नाजिल किया परवरदिगार ने यही बता रहा है, हमने ताकीद की इस जिक्र की, हमने नाजिल किया। जब रसूल से ये कहा गो ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, तो कितना अहम जिक्र है। उसके बाद वाला जुमला, जब हमने इस जिक्र को पहुंचाया है, इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तुम कोशिश करते रहो कि इतने 1 लाख से ज्यादा हाजी सहाबा होने के बावजूद गदीर लोगों के दिलों में जिंदा ना रहे, हम लोगों के दिलों में गदीर को भी बाकी रखेंगे। तुम कोशिश करते रहो कि मिंबरों से सालों साल अली पर सबको शितम किया जाए, लेकिन हम क़यामत तक ऐसे अली के जिक्र को बाकी रखेंगे कि अली का नाम लिया जाए, मोमिन का चेहरा खिल जाए। तुमने कोशिश की, तुम्हारी कोशिश है, लेकिन वो कुन फयकून का मिजाज है, वो कोशिश नहीं करता, वो हुक्म देता है, वो हुक्म भी नहीं देता, इरादा करता है। हमने जिक्र को एक और मकाम अब आगे बढ़े, ये गदीर था, एक मैदान वो था कि जहां जिक्र को ताकीद के साथ पहुंचाया गया, एक मैदान वो है जहां उस जिक्र की हिफाजत को हुसैन ने इस कदर मुस्तहकम बचाया कि दुनिया समझ ही नहीं सकी। दुनिया समझ रही थी सब कुछ खत्म हो गया, मसाइल पे नहीं आया, लेकिन जो चौथे इमाम के पास आके पूछा गया, लोगों ने कहा इब्न रसूलुल्लाह, देखिए असल में बात ये होती है कि हुज्जत खुदा का जिक्र किया ना, नजर बाकर ने की बेहतरीन स्पीच दी, उससे जो कुरान नातिक है ना, उसको कुरान की आयतों के जरिए समझाया नहीं जाता, वो खुद बनफ्से नफीस कुरान नातिक आयतों का तर्जुमान होता है। माशाअल्लाह। लोगों ने इमाम हुसैन को सब्र की तलकीन की थी, चौथे इमाम से कहा हमने कहा था कि सब्र करें, सब कुछ खत्म हो गया, बनी हाशिम कत्ल हो गए, किसकी जीत हुई, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे मौला सज्जाद ने मुस्कुरा के कहा ये तुम गलत कह रहे हो, जब सुनोगे ना मुअज्जिन अजान देगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पहचान लोगे कि जीत उसकी हुई है जिसको दुनिया ने समझा हमने खत्म कर दिया। जब सुनोगे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सलवात पढ़े मोहम्मद, समझ लोगे कि जीत उसकी हुई है कि जिसने नाना के दीन को बचाया, ना सिर्फ ऐसा बचाया कि अब क़यामत तक बाकी रहेगा। जब सुनोगे मुअज्जिन कहेगा अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, समझ लोगे कि जीत किसकी हुई है। क्यों? क्योंकि हय्या अला खैरिल अमल उस मकाम पे है कि जहां वो सर नो के नेज़ा पे बुलंद हो जाता है, लेकिन तिलावत कुरान करके कुरान की तिलावत को बाकी रखता है। क्योंकि कुरान की तिलावत करना, कुरान का हिफ्ज करना, कुरान को रट लेना कुछ और है, लेकिन कुरान की तर्जुमानी करना कुछ और है कि जहां कुरान अपने अल्फाज में उस जिक्र में उनके जिक्र को बाकी रखे जिसको अल्लाह ने नाज़िल किया था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
پہنچ چکے ہیں مطلب میں. میرے بچوں دوستوں بھائیوں کے لیے یزید نے کہا تھا کہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا, نہ کوئی قرآن آیا, نہ کوئی کتاب آئی, نہ کوئی وحی آئی. حتیٰ کہ شام میں بھی اس نے یہی کہا تھا نا کہ اگر بدر والے ہوتے تو دیکھتے میں نے اس طرح ان کا بدلہ لیا ہے. لیکن امام حسین نے جو اپنا خطبہ دیا تھا نا مدینہ کو چھوڑتے ہوئے, اس میں جو کہا اس وقت کسی نے نہیں سمجھا, بعد میں سمجھ میں آیا. امام حسین نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا, میں ہرگز اسی لیے نہیں جا رہا ہوں کہ شر پیدا ہو, کوئی فساد برپا ہو, ہرگز نہیں. کیوں جا رہا ہوں؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی رسول اللہ, بلکہ اسی لیے خروج کر رہا ہوں کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح کروں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. ابھی رسول کی زندگی کو ختم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. عزیزان ایمان, یہ فضائل کے سلسلے میں چل رہا ہوں ابھی, اس کے بعد سیریس گفتگو آنے والی ہے. ابھی زیادہ عرصہ گزرا ہوا نہیں تھا. وہ لوگ جو بچپن میں تھے غدیر میں, ابھی جوان تھے, وہ لوگ جو غدیر میں سمجھ اور سوچ رکھتے تھے, جنہیں بات سمجھ آ رہی تھی, اتنے چھوٹے نہیں تھے کہ بات سمجھ نہیں آ رہی. کچھ چھوٹے بچے وہ ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا بات ہو رہی ہے, لیکن کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جنہیں سمجھ آ رہا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, کہ میں جس کا مولا ہوں یا علی اس کا مولا ہے. اور چھوٹے ہونے کے باوجود اگر پاک تینت تھے, اگر علی سے محبت رکھنے والے تھے, اتنی کم سنی میں خوش ہو گئے کہ اعلان ولایت علی ہو گیا. اس کے باوجود اب جو کربلا آئی تو وہ بچے ابھی بزرگ بھی نہیں ہوئے تھے, ابھی اپنے ہوش و حواس میں تھے, ابھی اپنے حواس کو اتنا یاد رکھا کہ بھولے نہیں تھے کہ رسول نے کیا اعلان کیا تھا. ابھی وہ بھولے نہیں تھے جو انہوں نے دیکھا کہ کبھی رسول خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں, حسین کو آغوش میں اٹھا لیتے ہیں. ابھی وہ بھولے نہیں تھے کہ انہوں نے دیکھا خود سواری بن جاتے ہیں, حسین کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. ابھی وہ بھولے نہیں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ حسین خواہش کرتے ہیں کہ اونٹ رف رف کی آواز کرتا ہے, وہ آواز سنا دے, اور رسول آواز سنا دیتے تھے. میں کہتا جاؤں ابھی وہ بھولے نہیں تھے. رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. لیکن اس کے باوجود اتنا انقلاب آ گیا کہ وہ اتنا فالو ہو گئے کہ نہ بھولتے ہوئے سب کچھ بھول گئے, اور رسول کے نواسے کے خلاف کھڑے ہو گئے اتنی تعداد میں. اور اس کے باوجود کہ اتنے خطوط انہوں نے لکھے تھے حسین کو کہ ہمارے پاس آ جائیں اور ہماری ہدایت کریں, اس کے باوجود حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے خطوط لکھنے کے بعد, اتنا حسین کے پیغام کو یاد رکھنے کے بعد بھول جائیں اور وہ یہ سمجھے کہ اب یہاں ختم ہو گیا, لیکن امام حسین نے کہا تم میرے نانا کے دین کو بھول جاؤ گے, میں ختم ہو جاؤں گا, نانا کے دین کو باقی رکھوں گا. تم سمجھتے ہو نماز ختم ہو گئی ہے تو میں اس عالم میں نماز پڑھوں گا کہ تیریں چل رہی ہیں, تلواریں چل رہی ہیں, میدان جنگ ہے, لیکن حسین نماز پڑھ رہا ہے. تم سمجھتے ہو کہ سجدے ختم ہو جائیں گے, ایسا سجدہ کروں گا کہ قیامت تک سجدہ ناز کرے, کہ ایسا ساجد مل جائے جو سجدہ کرتے ہوئے سر کٹائے. تم قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہو, ایسی تلاوت قرآن کروں گا کہ نو کے نیزہ سے اعلان کروں گا قرآن کو ختم کرنے والوں, تم سمجھتے ہو حسین کو ختم کیا ہے, حسین نے قرآن کو بچا دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جب کبھی
ابھی اذان دی جائے گی تو اس اذان کے ساتھ اس اذان کے بچانے والے حسین کی یاد آئے گی. کیوں؟ کیونکہ حسین نے بچایا ہے نا. تو پروردگار جو اپنے ذکر کو باقی رکھنے والا ہے اس نے کہا کہ تو میری توحید کے پرچم کو لہرا. میں جہاں جہاں توحید کا تذکرہ ہوگا نام حسین کو زندہ رکھوں گا. نہ صرف یہ بلکہ شرط بنا دی اسی لیے آغاز سے کہ جب تک درود نہ پڑھا جائے محمد و آل محمد پہ تمہاری نماز پوری نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب جب اذان دی جائے گی یاد کیا جائے گا اس ہستی کو کہ جس نے کہا تھا بیٹا علی اکبر ذرا آج اذان دے دے گا. جب جب نماز پڑھی جائے گی یاد کیا جائے گا اس نماز کو جہاں امام حسین نے ظہر کی باجماعت نماز پڑھائی روز عاشور. جب جب سجدہ کیا جائے گا حسین نے اس سجدے کو یاد کیا جائے گا کہ جس نے سجدوں کو بچایا. بلکہ ایک جملہ پڑھ کے آگے کہیں کہ آج جب ہم ولایت کے ساتھ اس عزاداری کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر سال بزرگ جانتے ہیں بہتر جملوں کو ایکسکیوز کیجیے گا بچوں کے سوال کے جواب تک پہنچنا چاہتا ہوں. بچے ہیں نا کیوں ہر سال محرم کا چاند آیا کالے کپڑے پہن کے عزاداری برپا ہوگی. ایسے بہت سے غم ہیں. کتنے نبیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. کتنے حضرت یحییٰ دنیا بھول گئی. 1400 برس ہو گئے واقعہ کربلا کو اس طرح تازہ کہ ہر سال عشرہ محرم میں اتنا اہتمام کیا ریزن ہے کیوں ہر سال یہ زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. اگر ہمارے بچے کریں تو ظاہر سی بات ہے دوسرے بھی سوچتے ہوں گے اس پہ تو اس کا جواب ہونا چاہیے. اور جواب ہر طریقے سے موجود ہے. میں یقیناً جانتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے بزرگ میرے دوست احباب بہتر جواب دے سکتے ہیں. ہر ایک کے پاس ایک سے ایک اچھا جواب ہے. کہیں منطقی جواب ہے کہیں دلائل کے ساتھ ہے. بس میں دو طریقے سے اس کا جواب دوں. ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے اور دوسرے ایک لاجک کے ذریعے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش ہی اتنی ہے. اگر آپ لوگ تھکے نہیں ہیں تو پھر ایک صلوات کا سہارا دیں. جو نہیں جانتے بچوں کے لیے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. کیسی آگ؟ ایسی دہکتی آگ کہ 80 میل تک اس کی گرمی کا احساس کیا جا رہا تھا. ایسی آگ اس کے شعلے بلند نظر آ رہے تھے. گلیل سے بچے کھیلتے ہیں نا گلیل جس کو پتا ہو پتھر رکھ کے سے 2 لکڑیوں کا پہلے ہوتا تھا اس میں ایک چھوٹا سا ربر بینڈ یا کھینچی جانے والی چیز رکھ کے پتھر رکھ کے کھینچ کے جب کسی چیز کو پھینکا جائے تو وہ دور تک جاتی ہے. اس طرح کی بڑی گلیل میں رکھ کے پھینکا جا رہا تھا اس آگ میں. کیوں؟ کیونکہ گرمی دور تک اتنی تھی قریب جا کے پھینک نہیں سکتے تھے. اور فرشتے آئے پوچھنے کے لیے مدد کرے. میرا پروردگار کافی ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا فرشتوں نے دیکھا اس عالم میں کہ ایک مینڈک ہے. مینڈک کی زبان لمبی ہوتی ہے جو ایک ایک قطرہ پانی کا لیتا ہے اس آگ کی طرف پھینکتا ہے. اندازہ لگائے وہ
کوشش کر رہا تھا، ایک ایک قطرہ لیتا ہے اس آگ کی طرف پھینکتا ہے. رشتے ہنس کے کہنے لگے تجھے پتا ہے کتنی بڑی آگ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا تجھے لگتا ہے کہ یہ تیرے پھینکے ہوئے ایک ایک قطرے سے یہ اتنی بڑی آگ بجھ جائے گی؟ خدا کی قسم جو اس نے جواب دیا ہے نا، قیامت تک کے لیے درس ہے. اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ یہ میرا پھینکا ہوا قطرہ آگ بجھانے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں آگ بجھانے کے لیے پروردگار کافی ہے، ابراہیم کا خدا کافی ہے آگ بجھانے کے لیے. میں اسے بس یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پروردگار میں ان میں نہیں ہوں جو ابراہیم کو چلانا چاہتے ہیں، میں ان میں ہوں جو ابراہیم کو بچانا چاہتے ہیں. بس تو میرا شمار ان کے ساتھ کرنا جو ابراہیم کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں کرنا جو ابراہیم کو چلانا چاہتے ہیں. اب سن لے، یہ عزاداری کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں پروردگار ہمارا شمار حسینیوں میں کرنا، ہمارا شمار یزیدیوں میں نہیں کرنا، ہمارا شمار ان میں کرنا جو غدیر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمارا شمار ان میں کرنا جو پیغام حسین کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ورنہ اس نے کہا ہے کہ ذکر تو میں نے نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. ہرگز ایسا نہیں ہے خدا کی قسم کہ اگر یہ مجلسیں ہم برپا نہ کریں تو مجلسیں ختم ہو جائیں. ہم نے ان مجلسوں کو باقی نہیں رکھا، بلکہ ہم ان مجلسوں کا حصہ بن کے پروردگار کو یہ بتانا چاہتے ہیں، امام زمانہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں ہو جو حسینی ہے، جو حسینیت کے ساتھ ہے. ایک بات ہوئی. دوسری بات، میدان کربلا میں ترجمانی تھی دین اسلام کی. بھائی وہاں بھی لوگ اپنی پیشانیوں پہ نماز کے گٹھے لیے ہوئے تھے جو یزید کے لشکر کا حصہ بنے ہوئے. وہاں بھی لوگ وہ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کلمہ سمجھے تھے. وہاں بھی وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے، لیکن یہاں حسین کے ساتھ وہ تھے جو حسین کو قرآن ناطق سمجھتے تھے. وہاں وہ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، لیکن یہاں وہ تھے جو کلمے کی ترجمانی دیکھ رہے تھے. وہاں وہ تھے جو نماز پڑھتے تھے، یہاں وہ تھے جو نماز قائم کرتے تھے. وہاں وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، یہاں وہ تھے کہ ہر موقع پہ حجت خدا کی اطاعت کرنا فرض ہے. وہاں وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ حج اتنا فریضہ ہے کہ بھول گئے کہ غدیر میں حج کے بعد کیا اعلان ہوا تھا. یہاں وہ تھے جو ڈٹ گئے کہ چاہے ہم نے حج کیا ہو یا نہ کیا ہو، چاہے ہم غدیر میں تھے یا نہ تھے، لیکن پیغام غدیر یہی ہے کہ آج وارث غدیر حسین کی حفاظت کرنی چاہیے. اور لبیک یا حسین کہہ کے ہم حسین کا ساتھ دیں گے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہاں ایسے سادی حسین انہوں نے یہ نہیں سوچا، میں وہیں لے کے جا رہا ہوں میڈک کے واقعے سے ریفر کرنے کے لیے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم حسین کے ساتھ ہوں گے تو حسین کو بچائیں گے. انہوں نے سوچا کہ ہم حسین کے ساتھ ہوں گے تو ہماری نجات ہے. اور نجات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زندہ رہے سانسیں لیتے رہے. نجات کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں ایسے شہید ہو جائے کہ 1400 برس گزر جائے لیکن ذکر ایسا تازہ رہے، جہاں جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے وہاں ہمارا بھی ذکر ہوتا رہے.
जिंदगी उसी नहीं कहते कि जहां इंसान चलता फिरता रहे, क्योंकि कुरान और परवरदिगार तो ऐसे लोगों को मुर्दा कहते हैं कि जो चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन तुम्हारी बात नहीं सुनते। जो हुज्जत खुदा की बात नहीं सुनते, चलते फिरते हैं, वो मुर्दा है। लेकिन जो हुज्जत खुदा की इताअत करे, चाहे चले नहीं, चाहे फिरे नहीं, चाहे उनके खून को बहा दिया जाए, आज़ा और जवारे को काट दिया जाए, लेकिन ऐसे जिंदा और जावेद है कि क़यामत तक उनका जिक्र बाकी रहता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हर साल की अज़ादारी वो याद दहानी करना है कि हम वो हकीकी इस्लाम के साथी हैं जिसे इमाम हुसैन ने करबला में क्लियर करके बताया, पहचान करा दी, इतनी पहचान करा दी कि हक और बातिल समझ में आ जाए। जहां हुसैन है वहां हक है, जहां हुसैन नहीं है वहां हक नहीं है। बल्कि एक जुमला बढ़ के आगे कहूं, हुसैन ने इतनी तर्जुमानी की, न सिर्फ हक को बातिल की, न सिर्फ दीन इस्लाम की। यही वजह है कि हुसैन को शियों में तलाश न करें, हुसैन को मुसलमानों में तलाश न करें, हुसैन को वाकई इंसान में तलाश करें जो इंसानी वैल्यूज रखता हो। हुसैन उस इंसानियत के बचाने वाले रहनुमा का नाम है जिसने अपने शीर खान से कहा, बेटा जरा तुम भी हुज्जत तमाम कर दो ताकि पता चल जाए कि हुसैन न सिर्फ इस्लाम का मुहाफिज है बल्कि इंसानियत का मुहाफिज है। क़यामत तक जब तक इंसानियत का जिक्र होगा तो कहा जाएगा कि हुसैन ने इंसानियत को ऐसे बचाया कि जहां क्लियर कर दिया कि कुछ ऐसे हैं जो इंसान नुमा जानवर है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इंसानियत की ऐसी हिफाजत करते हैं जो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इस अज़ादारी को करने के लिए मुझ में जरूरत नहीं है। भाई मैंने पहले ये कर दिया कि क्यों अज़ादारी, भाई अज़ादारी है, ये क्लैरिफाई हो गया। दूसरे ये इस अज़ादारी का मकसद कि इसीलिए है कि रिवाइवल हो, याद दहानी हो हकीकी इस्लाम की। तीसरे समझ आ जाए हुज्जत खुदा का साथ देना असल जिंदगी है। जिंदगी वो नहीं है कि जहां इंसान ये समझे मैं थक गया हूँ जॉब से, अब आज एक सफे कुरान पढ़ने की ताकत नहीं है। जिंदगी वो जिंदगी नहीं है जहां इंसान दुनिया की उस भागदौड़ में सब कुछ भूल जाए। जिंदगी वो जिंदगी है कि जो मेक श्योर करे कि अपने जमाने के इमाम के लिए कुछ टाइम डेडिकेट करें। जो मैं कर सकता हूं, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी, मैं बेहतर जानता हूं मैं क्या कर सकता हूं, और अपनी जो भी फील्ड है उस फील्ड में सोचूं और दुआ करूं कि परवरदिगार मैं अकाउंट्स में एक्सपर्ट हूं, तूने जो मुझे ये सलाहियत दी है, ये तौफीक दी है, मुझे इसमें इतना काबिल बनाना कि इमाम के गुलामों में शुमार हो जाए। जिस किसी फील्ड, मैं एडमिन में हूं, मैं आईटी में हूं, किसी भी काम में। इसके साथ साथ जब ये बर्पा हो रही है तो ये पूरा मुकम्मल पैकेज है। इनमें हमारे बच्चों का अहम किरदार है, इनमें इन बच्चों की माओं का अहम किरदार है, इनमें हमारी माओ बहनों का अहम पैगाम है। क्योंकि चाहे इस्लाम के आगाज से लेके मैं आज तज़किरा करना चाहता हूँ एक ऐसी शख्सियत का कि जिसने पैगाम हुसैन को गुर्बत के बावजूद
برپا کیا، اسی لیے آج کل اس کا ذکر ہے. اور کس طرح ہر ایک کا اسلام کی ترویج میں، حجت خدا کی نصرت میں، مدد کرنے میں امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. خبردار یہ نہیں سمجھنا کہ خواتین ہماری مائیں بہنیں صرف اسی لیے ہیں کہ میری بیگم ہوں، بس گھر میں کھانا ٹائم پہ تیار ہو، میرے بچے کی ماں ہو. یقیناً وہ بچے کی ماں ہے، لیکن اسے وہ مقام دیں گے تو ایسی تربیت کرے گی کہ پھر اس کے بعد ان ماؤں کی مثال ہوگی کہ جسے شیخ مفید خواب میں دیکھتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جناب سیدہ 2 بچوں کو لا کے کہہ رہی ہیں شیخ علمہما. صبح دیکھا تو ایک ماں آئی سید رضی سید مرتضیٰ کو دیکھ کے اور کہا شیخ علمہما، کہ شیخ نے کہا اگر اسے وہ مقام دیں گے تو آپ کے بچے کی وہ تربیت کرے گی کہ آپ کو پھر فخر ہوگا کہ میرے بچے کو ولایت علی سے ایسا سرشار کیا ہے کہ ایک ایک دودھ کا گھونٹ جو پلایا ہے اس گھونٹ کے ساتھ ولایت علی کی خوشبو سے سرشار کیا ہے کہ پھر میرا بچہ جب مجلس میں آتا ہے تو کیا بتاؤں آپ سے کتنا بڑا دل ہو گیا اور میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ریسٹرکٹ نہیں کریں، یوٹیلائز کریں کوالٹیز کو، ایکسپیرینس کو، قابلیت کو، سکلز کو، ہر ایک کی. اور یہ سب مل کے جب یوز ہوگا نا پھر کامیابی ہوتی ہے. مثال دے دیتا ہوں، تھک تو نہیں گئے، ٹائم ہے نا 10 منٹ، جہاں مسائل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں مثال دے دیتا ہوں کتنا اہم رول ہوتا ہے. اور پھر وہیں سے لیسن بھی ہے ہم سب کے لیے. بھئی حضرت مسلم کوفہ پہنچے تھے نا، پیغام پہنچا دیا تھا. آپ لوگ واقعات کو جانتے ہیں، کتنے ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ کو بیعت کی تھی. کتنے ہزاروں لوگ تھے، اور ان ہزاروں میں سے کتنے لوگ تھے جو اپنی بیوی یا اپنی ماں کی وجہ سے مسلم کا ساتھ نہیں دے سکے. بہت بڑا جملہ کہہ گیا. کیوں؟ دھوکے میں آ گئے گا. انہوں نے مجبور کیا کہ ساتھ نہ دو. بس پیغام یہی ہے کہ حسین نے کربلا میں اپنے اہل و عیال کو لے جا کے بتایا اگر حسینی ہو تو خیال رکھنا اپنے قافلے میں اگر تمہاری بہن ہے تو اسے زینب کی طرح احترام کرنا، ہر مقام میں ساتھ رکھنا. اگر تمہاری ماں ہے تو میدان کربلا میں ایسی ماؤں کی مثالیں ہیں جنہوں نے نہ صرف احترام بتایا بلکہ اپنے بچوں کی تربیت بتائی کہ بچوں کل کا دن وہ ہے کہ اپنی جان کو عزیز نہیں کرنا بلکہ امام وقت پہ اپنی جان قربان کر دینا. جب اس طرح ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو وہ فروٹ ملے گا سوسائٹی کا جو حسینی پیغام کا ایسا نچوڑ ہے کہ ان بچوں کی، اس کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ. اور اب اس عزاداری میں حصہ لینے کے لیے جیسے میں نے ذکر کیا، ہم کیا، ہماری مثال کیا؟ عزاداری قیامت تک رہے گی. پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ذکر کی حفاظت کرے گا. چیلنج اس نے وعدہ کیا ہے، اگر ہمت ہے تو پوری دنیا اس بات پہ مضر ہو جائے، کوشش کر لے. بھئی جب خلافتیں ہاتھ میں تھی، علی پہ سب کو شتم کر کے کوشش کر لی نا. جب کوشش کر سکے تو زیارتوں پہ پابندیاں لگا کے کوشش کر لی نا. کیا نام حسین کو ختم کر سکے؟ لوگوں نے اپنے جسموں کو کٹایا لیکن نام حسین لینا نہیں چھوڑا. اور یہ پیغام حسین کو اس طرح خدا باقی رکھے گا. بس ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پروردگار
بچوں اور دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کے لیے. ایسا نہ ہو مجلس کے بعد میرے بزرگ مجھ سے کہیں کہ بھائی بیٹا کیا آپ سمجھتے ہیں ہم مجلس میں وضو کر کے نہیں جاتے؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جب اس اداکاری کو وہ برپا کرنا ہے نا تو سخت شرائط ہے. بھائی جس مقام پہ شہزادی تشریف لاتی ہے میں کیسے گمان کر لوں کہ وہاں بغیر وضو کے شامل ہو جائیں. انسان ہوں, گھر سے نکلتا ہوں, ٹریولنگ ہوتی ہے, پرانی مجلس اٹینڈ کرتا ہوں, جاب سے نکلتا ہوں, کوئی بات نہیں, وضو باقی نہیں ہے. وہ نیتوں میں ثواب دینے والا ہے. میں ایک دفعہ وضو تو کر لوں اس نیت سے کہ میں آج مجلس وضو کے ساتھ اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد وضو ٹوٹ جائے. وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے, وہ مجبوریوں کا جاننے والا ہے, وہ ثواب نیت پہ دیتا ہے, کوانٹٹی پہ نہیں دیتا. اگر کوانٹٹی پہ دے رہا ہوتا تو پھر ساری کی ساری ایک رکعت میں رمضان میں اتنی نمازیں ہو رہی ہیں اسے بدعت نہ کہا جاتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کوشش تو کرو, یہ میرے دل میں نیت ہو کہ مجلس میں اس نیت سے جانا چاہتا ہوں روز سے. اور عزیزان ایمان اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مجلس کا جو اخلاص ہے نا وہ جانتا ہے کہ جو میرے دل سے باخبر ہے. جو مجلس کی شرکت کی نیت ہے, جو اخلاص ہے, ایسا ہوتا ہے نہیں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے درد کہ میں یہ نیت کروں کہ میں گیٹ ٹوگیدر کے لیے نہیں جا رہا ہوں, اسی لیے نہیں جا رہا ہوں کہ کسی سے ملاقات ہو جائے گی, اسی لیے نہیں جا رہا ہوں کہ سوشلائزنگ ہو جائے گی, اسی لیے جا رہا ہوں کہ مجلس میں شرکت کروں. یہ اور بات ہے کہ میں ملاقات کروں گا سب سے. کیوں؟ کیونکہ جو مولا کا عزادار آیا ہے اس سے ملاقات کرنا, اس سے مصافحہ کرنا یقیناً ثواب ملے گا, اس کی خوشبو سونگنا ثواب ملے گا. واقعہ آپ جانتے ہیں, ایک گروہ نے دیکھا اور دوسرا گروہ فرشتوں کا واپس آ رہا ہے زمین کی طرف سے, بڑے خوش و خرم, بڑے شاداب. انہوں نے کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہو اتنا چہکتے ہوئے, اتنا مہکتے ہوئے کہ تمہارا نور دوبالا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس ہم زمین پہ گئے تھے, پروردگار نے معین کیا تھا کچھ عزاداروں کے لیے استغفار کرنے کے لیے, تو ہم مجلس حسین میں جا کے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا بتا دو ہم بھی چلے جاتے ہیں, کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجلس ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم اس مقام کو جا کے چوم کے تو آ جائے جہاں ذکر حسین کی ہوا ہو, مجلس حسین کی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حسین سے منسوب ہونا چیزوں کو اتنا متبرک کر دیتا ہے کہ ہمارے آنکھوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اسے سمجھ سکے کہ اس فرش ادا کا کیا مقام ہے. جب اتنا متبرک کر دیتا ہے تو یقیناً میرا زمانے کا امام جانتا ہے میری نیت کو. مشکل نہیں ہے, کوشش ہے بس یہ نیت کرنی کہ میں اپنے زمانے کے امام کو پرسا کرنے جا رہا ہوں. نو ڈاؤٹ میں جب آؤں گا تو لوگوں سے بھی ملوں گا, مصافحہ بھی کروں گا, باتیں بھی کروں گا, پھر وہ ساری چیزیں ثواب میں بدل جائیں گی. اور عزیزان ایمان ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن بچوں کے لیے اگر کوئی اکیلے آتے ہیں, اگر امی نے ابا نے کہا ہے کہ مجلس میں جانا ہے تو پھر راستہ نہیں بدلنا گھر سے نکلنے کے بعد, جہاں جانے کے لیے کہا ہے وہیں چلے جانا, کیونکہ ثواب وہاں سے شروع ہو گیا جہاں سے نکلے تھے. جب آ گئے فرشتہ میں بیٹھ گئے, وضو بھی کیا ہوا ہے, پھر اس کے بعد ہمارے لیے لازم ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ذکر مولا کا ذکر ہے. پڑھنے والے ہم جیسے حقیر
انکریج کرنا ہے انہیں. کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اسے ایک ایشو نہیں بنانا. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو انکریج کرنا ہے تو آزاداری میں آگے سے آگے بڑے حصہ لیں. اور ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوتا, بس یہ آزاداری کے آداب ہیں. اور عزیزان ایمان, ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ماتم کے لیے کھڑے ہو کے صف میں منظم ہو کے آگے میں صف میں جاؤں ماتم کروں, یہ میرے سے کہاں ہوگا. ذرا اس میدان کو یاد کریں کہ حسین کے ساتھ ایسے ایسے صف میں جانے کے لیے تیار تھے کہ جن کی پلکیں گرتی تھی تو انہوں نے پلکوں کو اٹھا کے باندھ لیا تھا. ہاتھوں میں راشا تھا, تلوار چھوٹ نہ جائے تو ہاتھ اور تلوار کو ملا کے باندھ لیا تھا. تو جب ہمارے بزرگ اتنی محنتیں اٹھا کے آتے ہیں تو میرے دوستوں اور بچوں سے یہ گزارش ہے کہ یاد رکھیں, ہرگز نہ شرمائے. ماتم کی صف میں کھڑے ہو جائے, یہ نہ سوچیں کہ مجھے اس طرح ماتم کرنا نہیں آتا جس طرح ماتمدار صف میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں. کیونکہ حسین اور مادر حسین اس خلوص اور نیت کو پسند کرتی ہے کہ تم کھڑے ہو کے ماتم میں حصہ لے کے پرسہ لینے آئے ہو. اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کہ مجھے برابر ماتم کرنے آتا ہے یا نہیں آتا. اس بات سے دیکھا نہیں جاتا کہ میں برابر یہاں ادا کر سکوں. حق یہ ہے کہ بس حصہ لوں, اور جب حصہ لوں پھر وہ قبول کرنا. اور اس کے علاوہ جب حضرت مسلم کے دور میں ہم نے دیکھ لیا کہ سب نے کس طرح اس پیغام کی حفاظت کی, تو سب سے اہم چیز لیسن یہ ملا کہ ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے بار بار کہا ہے کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما تو میں بڑا مستحکم ہوں. کربلا کا ایک اہم درس یہی ہے کہ زمانے کے امام کے ساتھ اتنا منسلک رہنا اور یہ آسان کام نہیں ہے. جس میں سے ایک چھوٹی سی مثال, کتنے تھے جنہوں نے خط لکھے کوفے سے امام حسین کو, کتنے تھے جنہوں نے حضرت مسلم سے وعدہ کیا ہم ساتھ دیں گے, لیکن کتنے اس بات پہ قائم رہے. بڑا مشکل کام ہے یہ. سے جناب محمد علی وفا صاحب نے کہا صراط عشق علی ہے یہ راہ عام ہے. مشکل راستہ ہے, لڑکھڑا جانا نہیں ہے. اور اس لڑکھڑانا جائے تو اسی لیے سب سے اہم چیز ہے کہ دعا کرنا ہے. جب فرش عزا پہ ہے تو یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب فرش عزا پہ ہے تو یہاں ایک آنسو جو بہایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو فوراً قبول ہوتی ہے. بس ایک حدیث اور رحمت تمام. ان تمام چیزوں کے بعد جب یہ آزاداری فرش عزا غم کے لیے ہے نا, رونا انسان کی طبیعت میں ہے. جب انسان بڑا ہو جائے, اتنا بڑا ہو گیا کہ اب میچور ہو گیا, بڑا آدمی ہو گیا, بزنس مین, ایک تو وہ کیٹیگری ہے جو یہ سوچے اچھا بھائی مجھے پروٹوکال کی. پھر ایک اور وہ ہے کہ بھائی یہ تو اور زیادہ بڑا آدمی ہے, بہت بڑی کمپنیاں ہیں اس کی. لیکن حسین نے فرش عزا کا یہ اہتمام رکھ کے بتا دیا کہ جب حسین کے در پہ آؤ نا پھر اس کے بعد ہر ایک اسی طرح ہے کہ قطار میں بیٹھ جاؤ جسے جہاں جگہ ملے, اور اس کے بعد شرمانا نہیں ہے. جب حسین کے مسائل کا تذکرہ ہو تو اس طرح رونا کہ میرا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے کہ حسین کا صدقہ ہے. یہ جو رونا ہے نا اس کا بہت بڑا ثواب ہے. رسول خدا فرماتے ہیں اسی لیے یا فاطمہ کلو عین باقیۃ الی یوم القیامہ, اے فاطمہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے ان آنکھوں کے جنہوں نے غم حسین میں آنسو بہائے ہوں.
परवरदिगार उन्हें खुश खुर्रम रखेगा, उन्हें कयामत के उस माहौल में घबराहट से इतना खुश खुर्रम रखेगा कि उन्हें रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब फर्श अज़ा पे आए ना तो और ज्यादा आसान करके छठे इमाम कहते हैं कि अगर तुम्हें ये ख्याल हो कि मुझे रोना नहीं आता, इससे ज्यादा और क्या आसान करें। इमाम फरमाते हैं कि जो रोए या रुलाए दोनों नहीं कर सकता ना, रोने की सूरत बनाए मेरे जद्द मजलूम हुसैन के मसाइब पर, तो परवरदिगार उसे जन्नत जरूर अता करेगा। जैसे ही मुहर्रम का आगाज होता था ना, मजलिस बर्पा होती थी, जिक्र हो रहा है, इमाम दारो खतार हो रहे हैं, यहाँ तक कि जब मजलिस खत्म हुई ना तो इमाम ने अपने पहलू में बैठे हुए चाहने वाले से कहा कि तुम मेरे जद्द मजलूम के मसाइब पे रोते नहीं हो? रुमाल दिखाया मौला, मेरा रुमाल आंसुओं से भर गया है। मौला नहीं, जद्द मजलूम के मसाइब पे ऐसे नहीं रोते, ऐसे रोना जैसे कड़ियल जवान बेटे के लाशे पर एक दुखियारी माँ रोती है, ऐसे आल हुसैन कह के रोना कि तुम्हारी हर सदा पे मादर हुसैन तुम्हारा पुरसा कबूल करे। और यकीनन शहजादी हर मजलिस में है ना, ये नहीं मालूम किसके पहलू में है, नहीं मालूम कि किस मकाम में इमाम ज़माना मौजूद है, पुरसा ले रहे हैं, पुरसा दे रहे हैं, लेकिन शहजादी दुआ देती है। जो कोई रोता है ना उसे यकीनन दुआ देती है कि खुशा बहा तेरा है रोने वाले, तूने मेरे उस मजलूम हुसैन पर गिरिया किया जिस पर कोई रोने वाला न था, बल्कि यूं कहूं जो रोने वाले थे उन्हें रोने न दिया गया। अगर रोए तो कभी तालियां आए, कभी तमाचे। यकीनन आपकी आवाजें बुलंद हैं, और जब बीवियों के पास जाती होंगी ना तो दुआ देती होंगी, खुशा बहाव तेरा है रोने वाली बीबी, अल्लाह तेरी गोदी को आबाद रखे। हाथों को छोड़ के अर्ज करूंगा ना, शहजादी इसीलिए कह रही है इन माँ बहनों को कि गोदी आबाद है, ये बताने के लिए करबला के मैदान में फातिमा की गोदी उतर गई। और क्या सिर्फ करबला के मैदान में, बल्कि उससे पहले भी अरे ज़हरा के घराने के बच्चे, कभी मुस्लिम के बच्चों, दोनों कमसिन शहजादों की शक्ल में, कभी मुस्लिम की शक्ल में। ऐसे बच्चे हैं ना कि इतना नूर टपक रहा है, कैद में होने के बावजूद कभी नमाजें पढ़ते हैं, कभी इबादत करते हैं, कभी दुआ करते हैं। जिंदान मान को रहम आ गया जब उसने सुना ना कि हम मुस्लिम के लाल हैं। उसने कहा कि देखो जब रात का अंधेरा हो ना तो मैं जिंदान से तुम्हें आजाद कर देता हूँ, लेकिन कोशिश करना कि सुबह होने से पहले कूफे से चले जाना, इससे पहले कि सुबह नमूदार हो कूफे से रुखसत हो जाना। रात भर मुस्लिम के लाल चलते रहे ये सोचकर के कूफे से निकल जाएंगे, लेकिन जब सुबह नमूदार हुई ना तो अपने आप को कूफे में ही पाया। बस आप वाक़े से वाकिफ हैं। यहाँ तक के बात पहुंची कि हारिस मलून जो हर जगह ढूंढ रहा था बच्चों को, थका हारा अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी एक हुजरे में बड़ा इंतजाम कर रही है, कभी खाना ले जाके रखती है, कभी पानी ले जाके रखती है। तो उसने देखा कि जरा देखो माजरा तो क्या है, और उसके बाद आया, दरवाजे को खोला तो देखा दो चांद से चेहरे हैं, सहमे हुए बच्चे हैं। बस एक सवाल किया कि तुम कौन हो? बच्चों ने जवाब दिया होगा कि हम मुस्लिम के बेटे हैं। बस अहबाब अज़ा एक जुमले में मसाइल बयान करना चाहता हूँ इन शहजादों के कि हुजरे से दालान तक ये सुनने के बाद
والی تھی نا، حق کی آواز کو بلند کیا، لیکن غریب الوطنی کا احساس لازمی تھا۔ کربلا کے شہداء میں شمار ہونا ہے نا، شمار ہونا ہے کہ مقدمہ مسلم سے شروع ہوا ہے، آغاز مسلم سے شروع ہوا ہے۔ یہاں تک کہ وہ موقع بھی آیا کہ مسلم نے بڑی دلیری کے ساتھ جنگ کی، کیوں نہ کرتا، کیوں نہ کرتا۔ اس خاندان سے تعلق ہے کہ جس کا صرف نام سنے تو شجاعت و بہادری کا تذکرہ ہو۔ ایسی جنگ کی کہ جو کوئی مقابلے پہ آتا کمر بند ہاتھ دیتے، یوں پھینکتے تو بام پہ گرتا۔ جب مسلم گرفتار نہیں ہو رہے نا تو پھر دھوکہ کیا گیا، آواز بلند کی گئی، ایک گڑے میں خش و خاشاک بھر کے مسلم کو اس طرح اکسایا گیا کہ فوج کو پیچھا کرے، ادھر آئے، اور دوسری طرف سے آواز بلند کی کہ حسین کا قافلہ تو نہیں آ رہا، اور جیسے ہی مسلم مڑے ہیں تو گڑے میں جب مسلم گرے تو فوراً گرفتار کر لیا نا۔ لیکن نہ صرف غربت بلکہ پیاس کا بھی احساس ہے، یہاں تک کہ جب پیاس کا احساس ہوا پانی طلب کیا نا، تو جب پانی کا جام آیا مسلم نے چاہا پانی پی لے، تو اس جام میں جب خون کا گھونٹ گرا تو مسلم نے پھینک دیا۔ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیاسے شہید ہونا ہے تاکہ حسین کی شہادت کا سرنامہ لکھا جائے۔ نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں نا، یہ مسلم نے سکھایا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی خواہش ہو تو یہی کا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اس کا رخ کیا کہ جس طرف قبلہ ہے خانہ کعبہ سے کعبے کا وہ مقام کہ مولا ہمارا کعبہ چھوڑ کے کوفے کی طرف آ رہا ہے۔ اور جب مسلم نے کہا نا السلام علیک یا ابا عبداللہ، امام حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، بے اختیار اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ وعلیکم السلام یا مسلم ابن عقیل، اور حسین رونے لگے۔ اس کے بعد کہا بہن زینب ذرا اس مسلم کی لاڈلی کو بلانا، ذرا مسلم کی لاڈلی کو بلانا۔ حسین نے بلایا نا، اس کے بعد شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کرنے لگے۔ بچی نے کہا چچا جان سب خیر ہے، آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا سنیں گے جملہ، ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حسین نے کہا بیٹی مجھے اپنا بابا سمجھنا، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں ارے سکینہ ہے یہ ماجرا دیکھا ہوگا نا، یتیمی سراوتی ہے، مگر جب یتیم ہوئی بالیاں یوں کہتی گئی کہ خون میرا ہے، تب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بارے مسائل کا واسطہ، ناسوں کا واسطہ، ہماری دعاؤں میں اولین دعا یہی ہے کہ ہمارا ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا ایمان کے ہم مقام کو برطرف فرما، بارے الہا ایمان کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما، پروردگارا تمام حاضرین تمام مہمانین کے لیے ہمارے مقاصد کو پورا فرما، پروردگارا عزاداروں اور عزاداری کے تحفظ فرما، بارے الہا مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، تمام مومنین کو حج و زیارت سے مشرف فرما، جہاں جہاں مسلمان ہیں جان مال عزت
حفاظت فرما بالخصوص پاکستان میں، کشمیر میں، شام میں، عراق میں، ہر مقام پہ پروردگارہ تمام امید اپنی حفظ و امان میں رکھ، دشمنان غیر دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین، مولا کے ناصر و غلاموں میں شمار
एक जगह पे इकट्ठी रख लो। अच्छा, सारे एक जगह रखना। या हुसैन